السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر منتهی ہوتا ہے۔ آپ کا نام جمال الدین ہے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کی خاطر 12 سال ہانسی میں رہے۔ کبھی آپ کے متعلق فرماتے تھے جمال ہمارا جمال ہے، اور کبھی فرماتے تھے جمال میں چاہتا ہوں کہ تیرے گرد طواف کروں۔ حضرت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو خلافت نامہ عطا فرماتے، اس شخص کو تاکید فرماتے کہ ہانسی جا کر حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے مہر لگوائے۔ اگر آپ مہر لگا دیتے تو اس کا خلافت نامہ مستند سمجھا جاتا، اور اگر آپ مہر نہیں لگاتے تو حضرت بابا صاحب بھی قبول نہ فرماتے اور صاف کہہ دیتے جمال کے پارا کیے ہوئے کو ہم نہیں سی سکتے۔ عبادت و ریاضت آپ کے یہاں ایک کنیز تھی، وہ پاک دامن خاتون تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو مادر مومنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہانسی سے آئی۔ حضرت بابا صاحب نے ان سے دریافت کیا، مادر مومنہ جمال کیا کرتا ہے؟ مادر مومنہ نے عرض کیا کہ جس روز سے وہ ان حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہیں، انہوں نے گاؤں، اسباب، جائیداد اور شغل خطابات کو بالکل ترک کر دیا ہے، فاقہ کشی اور محنت پر کمر باندھی ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا الحمدللہ، آپ کی شادی اور اولاد آپ کے ایک صاحبزادے دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوش میں آتے اور ایسی باتیں کرتے گویا بالکل اچھے ہیں۔ ایک دن جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا علم اللہ کا بہت بڑا حجاب ہے۔ اس علم کی تشریح یہ ہے کہ علم غیر حق ہے، اور جو کچھ غیر حق ہے وہی حجاب حق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حقیقی مجذوب ہے۔ اور دوسرے فرزند شیخ برہان الدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے وقت کم سن تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حال پر نہایت لطف و کرم فرمایا۔ نعمت فخر سے جو ان کے والد کو دی تھی ان کو بھی سرفراز فرمایا۔ ان کو خرقہ خلافت مسلح اور عصا عنایت فرمایا، اور ان کو ہدایت فرمائی کہ کچھ مدت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہیں۔ آپ کی وفات آپ نے 659 ہجری میں وصال فرمایا۔ مزار آپ کا ہانسی میں واقع ہے۔ آپ کی سیرت پاک، آپ ایک اچھے خطیب تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیوست ہونے کے بعد خطابات چھوڑ دی تھی۔ فخر و فاقہ کو تاج و تخت پر فوقیت دیتے تھے۔ علم، ترک و تجرید آپ کا شعار تھا۔ آپ کمالات ظاہری و باطنی میں بے نظیر تھے۔ آپ نے ایک روز یہ حدیث مبارک سنی، خبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اس حدیث شریف سے آپ بہت متاثر ہوئے اور آپ بے چین و بے قرار رہنے لگے۔ آپ ایک اچھے عالم بھی تھے، آپ نے کئی کتابیں لکھی، آپ شاعر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر کامل میں چند صفات کا ہونا ضروری ہے، جس میں وہ صفات نہ ہو وہ فقیر کامل نہیں کہا جا سکتا۔ ان صفات کے متعلق جن کا فقیر کامل ہونا ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں فقیر خلق شریف ہے، جس سے صلاح، عفت، زہد، ورع، تقوی، طاعت، عبادت، جو، فاقہ، یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ کی کرامت، ایک گاؤں میں آپ کی ایک شخص نے دعوت کی، کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے اسے اجازت چاہی۔ میزبان نے کہا جب تک بارش نہیں ہوگی نہ جانے دوں گا۔ اس سال بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط کے آثار نمایاں تھے۔ میزبان کے اصرار پر آپ وہیں بیٹھ گئے۔ اسی رات خوب بارش ہوئی، آپ گھوڑے پر ہانسی واپس تشریف لے گئے۔